والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئیں۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور واپس پلٹنے لگے انہوں نے دو رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ قوم کو یہ ساری باتیں کون سنا رہا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے لوگ بڑے بڑے شہر میں بینرز اویزاں کر کے انتظار کر رہے ہیں، جس کی بات کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ مہینہ قبل تیاریاں شروع ہیں۔
جس کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیوں کے ساتھ زوردار نعروں کا استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے پتھر اٹھا لیے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں تھی، لیکن باہر کے افصیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی ہی بلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت کے دامن سے جڑی رہے گی امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کا درس ارشاد فرمایا، امت کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اذکرکم اللہ، کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اپنا عمل امت کے سامنے رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ میرے حضور شہزادوں کو کبھی اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور کبھی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ حضور شہزادوں کو اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی حضور اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا تو مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے محبت کی، جس نے میرے بیٹے حسین سے پیار کیا، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن جنت میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اور کبھی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی خطبہ شروع کیا تھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے، میرے حضور اپنا خطبہ اپنا ممبر چھوڑ کے جا کے شہزادوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں، لوگوں میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو گروہوں میں کل صلح کروا دے گا۔ اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں،
لوگوں سن لو حسین مجھ سے ہیں اور میں محمد حسین سے ہوں۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پہ امام حسین تشریف فرما ہیں، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے، لیکن سجدہ اتنا طویل تھا کہ قیام سے بھی لگتا تھا وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا اور میری روح کانپ اٹھی، میرے دل میں خیال تھا کہ سوچو اور دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سر سجدے سے اٹھا کیوں نہیں رہے۔ فرماتے میں نے دوران نماز سر سجدے سے اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرے حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائیں۔ اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام سے مجھے کوئی کام تھا، میں نے جا کر اپنا دکھڑا سنایا، محبوب اتنے کریم تھے کہ رات میں بھی میرا دکھڑا سنا بھی اور پھر حل بھی کر دیا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو ہی کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں تو دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ حضور کبھی پہلوؤں سے جوڑتے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کر لیتے ہیں، اور کبھی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی دہلیز پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، مغرب کی آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں پھر بیٹھ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی معمولات عبادت میں اس طرح سے مصروف تھے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے کچھ عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں پھر وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو ادب مانے تھا، ہمت نہ ہو سکی کہ کیسے عرض کروں جبکہ حضور اپنی عبادات میں مصروف ہیں۔ گھر جانے کا ارادہ کرتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے تھے، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، اور اگر بغیر دعا کروائے چلے گئے تو ماں تو ناراض ہو جائے گی۔ ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ فرماتے اسی کشمکش پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر دیکھے کہا کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نام، جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟
اب حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے. فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا. اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے کہ کام کیا بتاؤں، کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا. اور علماء فرماتے ہیں یہ جو ہم حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچ کر اپنے دکھڑے، اپنی پریشانیاں، اپنے درد بیان کرتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہیں جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کی داستان بھی جانتے ہیں، یہ تو اپنے دل کو تسلی دینی ہوتی. اور حضرت حذیفہ خاموش کھڑے. آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ جواب دیں گے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں. زمین کب سے بنی ہے؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال قبل. میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا. مطلب کیا؟ کروڑوں فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ ابھی تک ہزاروں سال قبل بنی ہوئی زمین پر ابھی تک آیا ہے، کون سا فرشتہ نہیں آیا ہے، میرے حضور سب جانتے ہیں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ. اللہ اکبر. کیا خیال ہے یار، کروڑوں فرشتوں میں سے آسمان سے ہزاروں سال قبل بنی ہوئی زمین پر کوئی فرشتہ بھی آئے تو میرے حضور کو پتہ لگتا ہے، اور اگر امتی پاکستان سے ٹکٹ کروا کے آئے تو کیا حضور کو پتہ نہیں لگتا ہے؟ جبکہ امتی کے ساتھ تو تعلق اتنا گوڑا ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں میرے امتی تیرا اور میرا تعلق ایسا ہے کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، اس کی درد مجھ محمد کو ہوتی ہے. اتنا گوڑا تعلق ہوگا. اللہ اکبر. تو میں حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا ہے کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوا. اللہ اکبر. یار آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہو کر مدینے والے کو آ کر سلام کریں تو پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات شام اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے دو. یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہو. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا تھا. یار پتھر ہو کے محبوب کو سلام کریں اور انسان امتی ہو کے پڑھنا بھول جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دو. صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ دوران سفر ایک جگہ پر محبوب علیہ السلام نے قیام کیا اور حضور محو استراحت ہو گئے، حضور آرام کرنے لگے اور میں بطور پہرہ دار حضور کے پاس کھڑا تھا. آقا کریم علیہ السلام آرام کر رہے تھے اور میں پہرہ داری پہ کھڑا تھا. فرماتے کہ ایک عجیب منظر میں نے دیکھا. منظر کیا تھا کہ دور دراز ایک درخت ہے، اس نے اپنی شاخوں کو اور تنے کو یوں جنبش دی اور جڑوں کو اکھاڑا اور تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آ کر محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو گیا. فرماتے میں حیرت زدہ تھا کہ بلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا رہا اور پھر واپس جا کر وہیں پہ نصب ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا اور عرض کی کہ اے بندہ نواز آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں کہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو سامنے درخت نہیں ہے. حضور میں ہاں وہ موجود ہے. عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا. تو حضور وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ بھئی ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے.
آپ بتائیں کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا، جبکہ سوال بنتا بھی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول واقعی آرام فرما رہے تھے۔ دیکھیں میں سو رہا ہوں، پاس کوئی گلاس ٹوٹ جائے، میں حافظ صاحب سے پوچھوں یہ گلاس کس نے توڑا تو بات سمجھ آتی، تو میں تو سو رہا تھا، اور اگر میرے بیدار ہونے پہ وہی سوال کر دے کہ یہ گلاس کس نے توڑا ہے تو میں تو یہی کہوں گا نا بھئی میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں یہ کس نے توڑا ہے، ہوا کے جھونکے سے گرا، کسی کا ہاتھ لگا، کیسے یہ ٹوٹ گیا؟ تو سوال بنتا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال پوچھا ہے، اور حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو سو رہا تھا، جاگ آپ رہے تھے، آپ بتائیں کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سوال بنتا نہیں تھا تو صحابی رسول نے سوال پوچھا کیوں ہے؟ تو جواب دینا چاہوں گا، اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا صحابی نے سوال اس لیے پوچھا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے نا، تو حضور کو پتا ہوگا وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ یعلا بن مرہ عرض کرتے حضور وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا؟ تو حضور میں یعلا بن مرہ آج ہم اس کے قریب آئے تھے تو اس نے رب سے اجازت مانگی کہ مولا اجازت دینا، محبوب اتنے نیڑے آیا ہے میں بھی جا کے سلام نہ کروں، تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہو، تو اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ پڑھا دو، یہ آگے اب ربیع الاول کا چاند چڑھنا ہے، ابھی سے ان کے ہاتھوں میں درود کی تسبیحاں پکڑاؤ، ان کے ہاتھوں میں حضور کے پیار کا جو ہے وہ رسالہ پکڑاؤ، ان کو حضور کی محبت سکھاؤ، درود پڑھیں، حضور پہ سلام پڑھیں، آقا کریم علیہ السلام پہ درود و سلام کی ان کی عادت۔ اور یہ سادہ سی بات ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، ایک دن، دو دن، تین دن، تو چوتھے دن موٹر سائیکل سے آپ بھی بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں؟ کہا یہ وظیفہ اپنی اولادوں کو اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات بھی ان کو سلام، تو یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام کرتا ہے، اور اگر حضور کے لبوں پہ ماں باپ کے نام بھی آگے تو پھر مجھے بتاؤ محبت کا تعلق گوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فرمایا حذیفہ یہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوا، اور حذیفہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت کی تو ساری زندگی صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ صحابہ کتنا پیار کیا کرتے تھے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو گلی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ کیوں بٹھایا ہوگا؟ چھوٹے بچے تھے، آل رسول تھے، خاندان نبوت تھا، پیارے لگے، اچھے لگے، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا، بات محبت کی ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، دوستوں کے بیٹے بھتیجے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا، بات محبت کی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس جملے کا بھی ذوق لیجئے گا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھی کندھوں پہ بٹھایا ہوگا، دل میں خیال آیا ہوگا ابو بکر یہ تو آپ کے کندھے ہیں، یہ شہزادے تو وہ ہیں جو نبیوں کے امام کے کندھوں پہ بھی کھیلتے رہے ہیں، آج سرے بازار مل گئے ہیں تو چلو محبوب کی یہ والی سنت بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا اور مسکرا کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا علی ایک بات نہ کہوں؟ عرض کی حضور حکم فرمائیں۔ کہا یہ جو حسن ہے نا یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن مجھے آپ پر تو نہیں لگتا ہے، مجھے تو رسول اللہ کی شبیہ لگتی ہے، مجھے تو ان کو دیکھ کے حضور یاد آ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں نے کب کہا یہ مجھ پر ہے، یہ واقعی ہی اپنے نانا کی ہی شبیہ ہے، یہ رسول اللہ کی ہی تصویر ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظائف بانٹنے لگے تو اپنے بیٹے کو وظیفہ دیا تو آگے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے تھے، تو اپنے بیٹے کی نسبت دو گنا وظیفہ شہزادوں کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بچے ہوتے ہیں
تو بیٹے نے فوراً سوال کر دیا، کہا حضرت میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور میں نے جہاد بھی کیا ہے، مجھے ان کے جتنا یا ان کو میرے جتنا حصہ دیا جاتا تو بات اور تھی، میرے سے بھی 2 گنا وظیفہ زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے، کہا بیٹا عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا، لیکن عمر کی ایک شرط ہے۔ کہا جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسے نانا لے کر آؤ، کہا ان کے بابا کے جیسے بابا لے کر آؤ، اور ان کی والدہ جی جیسی والدہ لے کر آؤ، کہا یہ رشتے تم لے کر آ جو عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کرے گا۔ کہا جانتے ہو ان کے نانا کون ہیں؟ ان کے نانا تو وہ ہیں جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے بابا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی والدہ تو سیدہ فاطمہ بنت رسول ہیں۔ کہا یہ رشتے تم لے کر آ جو عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کرے۔ عمر یہ نہیں دیکھتے کہ عمر کو پیارا کون لگتا ہے، عمر تو یہ دیکھ رہے ہیں عمر کے رسول کو زیادہ پیارا کون لگتا ہے۔ یہ وہ محبتوں کا دین ہے صاحبو، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے جو ہمارے اسلاف نے ہم تک منتقل کیا ہے، اور یہ بڑی محنت سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دور پرفتن کے اندر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم محبتوں کا دین اپنی نسلوں کے اندر منتقل کریں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر روز آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نئے سے نیا فتنہ جو ہے وہ منظر عام پہ آ رہا ہے۔ یہ بڑا کٹھن دور ہے، اس میں دین کی حفاظت مجھے اور آپ کو اپنی نسل نو کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑے گا اور اپنے حصے کی شمع کو روشن کریں۔ دین محبت کا نام ہے، دین ادب کا لہجہ سکھاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس ادب کا لہجہ نہیں، ہمیں تو واضح کہا گیا، فرمایا جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ واضح کہا کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ مجھے بتائیں بھلا کائنات میں جناب ابو بکر سے بڑا بھی کسی نے کوئی دیکھنا ہوگا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا کوئی ہوگا؟ جناب عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی بڑا ہوگا؟ یہ امت کے وہ اکابرین ہیں جن سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور بعد الانبیاء یہ سب سے افضل ترین جماعت۔ ہمیں اپنی نسل نو کی حفاظت کے لیے ان کے خالص دین کی جو ہے وہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا ہو۔ میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں یار کوئی چیز پرانی ہو جائے، نئی چیز خرید لیا کرو، نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، نئی چیز میں آسانی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا حضور کے قدموں کے نیڑے ہوگا۔ ہمیں دین نیا نہیں لینا، دین وہی ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری لے کر آئے ہیں، دین وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے ہیں، دین وہ ہے جو پیر فیض الحسن شاہ صاحب بیان کیا کرتے تھے۔ آپ خطبہ دے کے نکلنے لگے تو ایک نوجوان نے آپ کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ مجھے بھی بتا دے۔ کہا بیٹا پوچھو کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ پوچھنے والے نے تو آپ کو پھنسانا چاہا کہ اگر اس طرف کھڑے ہوں گے تو میں ادھر آ جاؤں گا، اگر ادھر آئیں گے تو میں پہلی طرف آ جاؤں گا۔ لیکن جن کو عقائد کی خیرات گنبد خضرا کے مکین کے قدموں سے ملی ہو، بھلا انہیں کوئی سوال کیا پریشان کرے گا؟ کہا بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات؟ کہا پھر حضرت آپ بتا دیں۔ کہا بیٹا دیکھو، اگر تم دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے امام کی بیٹی سے جناب ابو بکر کی بیٹی افضل ہو جائے؟ تو اس نے کہا جی یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ تو پکی بات بتا رہے ہیں آپ۔ کہا بیٹا کہ جس طرح یہ طے شدہ سمجھ میں آتی ہے نا، اب دیکھنا بیوی ہونے کی حیثیت۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بیٹا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبیوں کے امام کی بیوی سے جناب علی المرتضیٰ کی بیوی افضل ہو جائے۔ مطلب کیا کہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے دیکھو گے تمہیں ہر کوئی اونچا اور بڑا دکھائی دے گا، اور یہی وہ دین ہے جو ہم تک پہنچایا ہمارے اسلام۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری ہے بطور امتی میری کہ میں اپنی نسل نو کو، اپنی اولاد کو میں دین سکھا کر جاؤں۔
ہماری ذمہ داری لگائی گئی، باقاعدہ فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانا، حب نبیکم، ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھانا، اور دوسرا میرے اہل بیت رسول کا پیار سکھانا، اور تیسرا فرمایا کہ وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم نے اپنی نسل نو کو یہ دین منتقل۔ اور میں کہتا ہوں یار وقت سمٹ گیا، لوگوں کے نہ جانے کیسے کیسے حافظے اور کیسے کیسے ہاضمے ہیں، لوگ کیسی کیسی باتیں کر لیتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں دین کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں عقیدت کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ محبت کیا ہے، تو میں تو 2 لفظی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ زمین پہ کتنی مٹی پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں نہیں سنبھالی کہ یہ بڑی قیمتی ہے، سب کو پتہ ہے یہ خاک ہے، یہ مٹی، اس کی کیا قیمت۔ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں حضور والا، میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے، اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں جناب وہ تو میرے حضور کے گھر والے ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں حضور والا وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین شریف سے، تو صاحب یہ مٹی مٹی نہیں رہتی، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ کیا خیال ہے، ان کے تو در کے شہر کی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور آپ چلے ہیں جناب ابو بکر کی بات کرنے، اور آپ چلے ہیں جناب عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی بات کرنے۔ رک جائیے، یہ گمراہی ہوگی، یہ گمراہی ہوگی۔ دین ادب کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے، دین الفت کا نام ہے، اور ہم نے اپنی نسل نو میں، ہمیں تو بزرگوں نے یہاں کھڑا کیا تھا، اور ہمیں تو یہ کہا گیا تھا لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہ ان کی چوکھٹ کا ادب ہے، اور ان کی ہر نسبت کا پیار ہمیں اپنی نسل نو کے سینے میں منتقل کرنا ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے وقت درکار ہوگا، اس کے لیے محنت درکار ہوگی، اور ہمیں خود کوشش کرنا ہوگی۔ دیکھیں اگر ہم بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہیں تو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، اگر ہم بچے کے جو ہے وہ انجینئرز کے بننے کا اس کا کرائٹیریا پورا کروانا چاہیں تو ہم محنت کرتے ہیں، بچہ ساتھ دیتا ہے تو منزل ملتی ہے۔ اس کے لیے بھی مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، اور جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نتائج بھی ضرور عطا کرے گا۔ اگرچہ مشکل ضرور ہے لیکن یہ ناممکن نہیں، یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھانا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نوافل پڑھنے سے افضل ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت میں مشغول ہو جائیے۔ آئیے اپنی نسل نو کی حفاظت دین کے لیے میں اور آپ اپنے حصے کا چراغ روشن کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اس کاوش کو اور منتظمین کے اس کار خیر میں شریک سفر بننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔